علیہ وسلم۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ عز و جل اپنے مقدس محبوب حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سننے، اس پر عمل کرنے اور اسے زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ماہ ربیع النور کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مقدس ماہ میں آپ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت، ان کے فضائل و مناقب سماعت کرتے ہیں۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ میں اللہ عز و جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے زندگی کے وہ گوشے بیان فرمائے جو امت کے حوالے سے آقا علیہ السلام فکر مند رہا کرتے ہیں۔ رب ارشاد فرماتا ہے، تمہارے درمیان وہ رسول تشریف لائے کہ جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا گزرتا ہے، یعنی انہیں بہت اس بات سے رنج ہوتا ہے کہ میری امت مشکل میں پڑ جائے۔ تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے اور بہت رحم کرنے والے، بہت مہربان میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ آیت کریمہ کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے حوالے سے بہت حساس ہیں۔ تاجدار کائنات علیہ السلام امت کی فکر میں شب و روز لگے رہتے، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو سرکار علیہ السلام نے سجدے میں سر رکھا اور امت کے حق میں دعا فرمائی، یا رب ہب لی امتی، یا رب ہب لی امتی۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ تو کیونکہ آپ نے امت کی کو یاد فرمایا اور سجدے میں سر رکھ کر امت کے لیے آپ نے دعا فرمائی، ساری دنیا سوتی تھی، آقا علیہ السلام امت کے غم میں روتے تھے، حضور علیہ السلام امت کے غم میں آنسو بہاتے تھے، سجدے میں دعا میں مصروف رہتے تھے اور امت کے حوالے سے حساس تھے۔ ایک مقصد تھا کہ کسی بھی طرح یہ امت جہنم سے نجات پا جائے، اللہ کے عذاب سے اسے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ اسی کوشش میں، اسی مقصد کے حصول میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم لگے رہے۔ اتنا روئے کہ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ وہ جہنم جس کی ایک چنگاری دنیا میں پھینک دی جائے تو دنیا جل کے راکھ ہو جائے، اس جہنم کے حوالے سے فرماتے امام علیہ سنت سرکار اعلیٰ حضرت، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ اتنا روئے ہیں کہ اگر وہ آنسو جہنم پر انڈیل دیا جائے تو جہنم ٹھنڈا ہو جائے، اس کا عذاب سرد پڑ جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم امت کے حوالے سے اتنے آنسو بہائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں،
اس حوالے سے چند روایتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ہم بیٹھے تھے اور آقا علیہ السلام میرے ساتھ ہم کلام تھے اور بہت خوشگوار نظر آ رہے تھے، چہرے پر خوشی کے آثار تھے، لبوں پہ تبسم تھا اور بہت خوشی کے ماحول میں آقا علیہ السلام مجھ سے بات کر رہے تھے، گفتگو فرما رہے تھے کہ اچانک بادل گرجنے لگے، آسمان پر کالی گھٹا چھائی، کالے بادل آئے، جیسے ہی موسم تبدیل ہوا آقا علیہ السلام کا رخ زیبا تبدیل ہو گیا، حضور علیہ السلام فکر مند نظر آنے لگے اور بیٹھے تھے بے چینی اور اضطراب کے ماحول میں۔ حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں جاتے، آقا علیہ السلام کے چلنے سے لگ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام فکر مند ہے۔ مفہوم حدیث عرض کرتا ہوں، بار بار آسمان کی جانب نظر اٹھاتے، اللہ اللہ، تھوڑی دیر میں نے دیکھا آسمان سے پانی برسنے لگا، بارش ہوئی، جیسے ہی بارش شروع ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرانے لگے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تبسم ریز نظر آئے۔ اللہ اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، معاملہ سمجھ نہ سکی، آخر ایسا کیا ہے؟ موسم ابھی تبدیل ہوا تھا، آپ کا چہرہ بددوہا بدل گیا تھا، آپ فکر مند نظر آ رہے تھے، آپ جو ہے پریشان سے معلوم ہوتے تھے اور آسمان سے پانی برسا ہے تو اب آپ مسکرا رہے ہیں، آپ خوش نظر آتے ہیں، میرے سرکار اس کا سبب کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اللہ، تاجدار کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ امم سابقہ پر یہی ماحول چھاتا تھا، بادل آتے تھے، بجلی کڑکتی تھی، وہ سمجھتے تھے ہم پر پانی برسے گا، لیکن ان پر پتھر برسا دیے جاتے تھے، ان پر انگارے برسا دیے جاتے تھے۔ مجھے وہ عذاب یاد آ گیا تو میں امت کے حوالے سے فکر مند ہوا کہ کہیں میری امت پر بھی کوئی عذاب تو نازل نہیں ہونے والا، لیکن اللہ نے کرم فرمایا، اللہ نے فضل فرمایا اور میری امت پر مولا کریم نے باران رحمت برسایا، اس لیے میں مسکرا رہا ہوں، اس لیے میں تبسم ریز ہوں۔ میرے عزیزوں، یہ امت کی فکر ہے، بادل کر کے وہ پریشان ہو جائیں، بادل گرجے وہ پریشان ہو جائیں، بجلی کر کے وہ پریشان ہو جائیں، موسم تبدیل ہو، ان کا چہرے انور تبدیل ہو جائے، امت کے حوالے سے کتنی فکر ہے، امت کے حوالے سے کتنا درد ہے، امت کے حوالے سے جو قرآن نے فرمایا، امت کے حوالے سے بہت حریص ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ آپ اس روایت سے اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ اللہ، امت کے غم میں دن ہو یا رات ہو، کبھی غار حرا میں، کبھی غار ثور میں، کبھی بقیع پاک میں، کبھی حجرہ عائشہ میں، کبھی مسجد نبوی شریف میں، حضور علیہ السلام امت کے لیے دعا میں مصروف رہتے، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے سپرد فرما، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ، علامہ فیض احمد اویسی علیہ رحمہ شرح
ہدایت کی بخشش میں اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ رب نے ارشاد فرمایا محبوب امت کی بخشش کا معاملہ، امت کی نجات کا معاملہ آپ کی رات کی شب بیداری پر موقوف ہے، آپ کی رات کے جو ہے عبادت اور دعاؤں پر موقوف ہے۔ یعنی مراد یہ اے محبوب اگر آپ جو ہے امت کے تہائی حصے کو بخشوانا چاہتے ہو تو رات کے تیسرے حصے میں عبادت کیا کرو، اور امت کے نصف تعداد کو بخشوانا چاہتے ہو، آدھی تعداد کو بخشوانا چاہتے ہو تو آدھی رات عبادت کیا کرو، اور اے محبوب اگر پوری امت کو بخشوانا چاہتے ہو تو تم پوری رات عبادت کیا کرو، امت کے لیے دعائیں کیا کرو۔ اللہ اللہ اس دن سے تاجدار کائنات علیہ السلام نے رات کا آرام ترک فرما دیا تھا۔ حضور علیہ السلام رات کو سوتے نہیں تھے، رات کو آرام نہیں کرتے تھے، اللہ اللہ ساری رات نماز میں رہتے، لمبا قیام کرتے، لمبا سجدہ کرتے، گھٹنے زخمی ہو جاتے، پیشانی زخمی ہو جاتی، اور امت کے حوالے سے اتنے حریص کہ امت کو بخشوانے کے لیے ساری رات دعائیں مانگتے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمارے حوالے سے کوشش ہے، ہمارے حوالے سے فکر ہے۔ دنیا میں بھی انہوں نے ہمارا خیال کیا، قیامت کے روز بھی وہ ہمارے کام آئیں گے۔ دنیا میں بھی انہوں نے کرم کی نظر فرمائی، قیامت کے روز بھی ان کے صدقے اللہ جل شانہ فضل فرمائے گا۔ کیسا فضل فرمائے گا، کیسا کرم فرمائے گا، اللہ اللہ میرے عزیزوں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں۔ شیخ عبد المحق محقق دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا رسالہ تکمیل الایمان میں اس روایت کو بیان کیا ہے۔ اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل شانہ نے ہر پیغمبر کو، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دعا عطا فرمائی، اور جب وہ دعا مانگتے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا۔ ویسے تو انبیاء کرام علیہ السلام کی سینکڑوں ہزاروں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ مخصوص دعا اللہ نے ہر نبی کو عطا فرمائی تھی، جب وہ چاہتے اور ہاتھ اٹھاتے تو ان کی دعا قبول ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے بھی 3 دعائیں عطا فرمائی، اللہ اللہ، اور وہ 3 دعا میں سے میں نے 2 دعا مانگ لی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے 2 دعا مانگ لی، ایک دعا آپ کب مانگیں گے؟ ایک دعا کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں کب اپنے لبوں کو جنبش دیں گے؟ ایک دعا کے لیے آپ ہاتھ کب اٹھائیں گے؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب میری امت کی بخشش کا معاملہ قیامت کے روز اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو میں وہ ایک دعا مانگوں گا اور عرض کروں گا میرے مولا میری امت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میری امت کو عذاب سے بچا لے، میری امت کو عذاب سے نجات دے دے۔ یہاں تک کہ فکر امت کا اتنا غلبہ قیامت کے روز بھی رہے گا۔ مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محقق دہلوی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میری امت پل صراط سے گزرے گی تو میں دعا کروں گا رب سلم رب سلم، اے اللہ میری امت کو سلامت رکھ، اے اللہ میری امت کو پل صراط سے گرنے سے بچا لے۔ میں دعا میں مصروف رہوں گا، میری امت کے قدم لڑکھڑائیں گے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں عرض کروں گا میرے مولا میں آج تجھ سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا ہوں، میرے کریم میں آج تجھ سے اپنی لاڈلی بیٹی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے کچھ نہیں مانگتا ہوں،
میرے کریم میں آج مانگتا ہوں تو اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں، میری امت کو پل صراط سے گرنے سے بچا دے۔ ذرا سوچو مسلمانوں، زندگی میں آقا علیہ السلام جب تک بظاہر باحیات رہے ہمارے لیے دعائیں کی، اللہ سفر معراج کو تشریف لے گئے، وہاں ہمیں نہ بھولے، وہاں بھی ہمیں یاد فرمایا، پیدا ہوئے ہمیں یاد فرمایا، حتیٰ کہ سفر و حضر میں ہمیں نہ بھولے، قیامت کے روز بھی ہمیں نہیں بھولیں گے، بلکہ آقا علیہ السلام نے مثال فرمایا، قبر انور میں صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کے جسد اطہر کو رکھا تو لب مصطفیٰ جنبش کر رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے کان لگایا تو آواز آتی تھی یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی۔ ذرا سوچو مسلمانوں، وہ آقا امت کے لیے کتنے حریص ہیں، کتنے کرم فرمانے والے ہیں، لیکن آج ہم نے ان کی تعلیمات کو فراموش کر دیا، آج ہم نے ان کی تہذیب کو فراموش کر دیا، آج ہم نے ان کے دیے ہوئے اسوہ حسنہ کو فراموش کر دیا، ہم نے مغرب کو ترجیح دی، ہم نے ویسٹرن کلچر کو ترجیح دی۔ نہ ہماری خلوتیں برائی سے محفوظ ہے، نہ ہماری تنہائی برائی سے محفوظ ہے، جہاں رہتے ہیں لوگ برائی میں مصروف ہیں، نماز سے دور ہیں۔ ارے وہ ہمارے لیے اتنے آنسو بہائیں، کم سے کم ہم ان کی آنکھوں کو تو ٹھنڈک پہنچائیں اور وقت پر نماز تو ادا کریں، نماز کی تو پابندی کریں۔ اللہ کوئی کسی کی محبت میں روتا ہے تو لوگ اللہ اکبر اس کا خیال رکھتے ہیں کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور اس کی رضا کا خیال کرتے ہیں، اس کے خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ماں روئے تو وفادار اولاد بے چین ہو جاتی ہے، باپ روئے تو وفادار اولاد بے چین ہو جاتی ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کا منشا کیا ہے، ہم آپ کا منشا پورا کریں گے، ہم آپ کے خواہش کا احترام کریں گے۔ بیوی روئے تو شوہر بے چین ہو جاتا ہے، ہم تمہیں روتا نہیں دیکھ سکتے، تمہاری آنکھوں کو نم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اکبر، انسان کا جو محبوب ہوتا ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے، اسے بلکتا تو نہیں دیکھ سکتا، اسے روتا نہیں دیکھ سکتا، اسے پریشان حال نہیں دیکھ سکتا۔ تو کیا خیال ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کون ایسا ہے جو سرکار علیہ السلام سے کلمہ گو ہے اور محبت نہیں کرتا، بلکہ غیر بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم جس رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اکبر اپنی جان سے زیادہ ہم محبت کے دعوے دار ہیں۔ ماں روئے بے چین ہو جاؤ، بیوی روئے بے چین ہو جاؤ، اولاد روئے بے چین ہو جاؤ۔ سرکار علیہ السلام کتنا روئے، حضور علیہ السلام کتنے آنسو بہائے۔ بریلی کے تاجدار نے اسی لیے تو کہا ہے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ بتاؤ مسلمانوں، ان کے آنسوؤں کا ہم نے کتنا خیال کیا، ان کے آنسوؤں کا ہم نے کتنا لحاظ کیا۔ آئی پی ایل دیکھنے کے لیے گھنٹوں جب تک میچ اینڈ نہ ہو جائے، اللہ اکبر ہم پلک جھپکانے کو بھی تیار نہیں ہوتے، اتنے ذوق و شوق سے اللہ اکبر اس میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ کیا ہمیں کبھی یہ بھی احساس ہوا کہ حضور علیہ السلام نے ہمارے لیے اتنے آنسو بہائے ہیں؟ آقا علیہ السلام کی رضا کے لیے ہم نماز کی پابندی کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کو برائی سے بچائیں۔ خدا را مسلمانوں، دنیا میں بھی انہوں نے ہم پر کرم فرمایا ہے، اور آج اتنے برائی کے باوجود اجتماعی عذاب جو نہیں آتا، یہ آقا علیہ السلام کے رحمت للعالمین ہونے کا خاصہ ہے، اور قیامت کے روز بھی اللہ عز و جل ان کے صدقے کرم فرمائے گا، ان کے صدقے فضل کی نظر فرمائے گا، رحم کی نظر فرمائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، گناہوں سے صدق دل سے توبہ کرو، رب کو منا لو، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رضا کا خیال کرو۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ عز و جل شانہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی ذات یہ سب سے زیادہ حقدار ہے
کہ ان کو راضی کیا جائے، لہذا ان کی رضا میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ جمعہ کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، گناہوں سے صدق دل سے توبہ کر لیں اور آنے اس کے بعد سے نیکیوں کی شاہراہ پر گامزن ہو جائیں، تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں۔ اللہ جل شانہ علم و عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امت کے غم میں جو آنسو نکلے، ان آنسوؤں کی ہمیں قدر کرنے، ان آنسوؤں کی ہمیں لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، مسجدوں سے ہمارا دل وابستہ فرما دے۔ دوران گفتگو کوئی خطا ہوئی ہو تو اللہ جل شانہ میری خطا، میری لغزش کو بھی معاف فرمائے۔ السلام